اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ دوست، آپ سب کا ویلکم ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 27 میں۔ اور یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج چل رہی ہے 47، نبوت کا 7واں سال چل رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے آج ہم پھر یہاں پر جمع ہیں، اور ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں صفی الرحمن مبارک پوری، یعنی اس کتاب سے ہم مدد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم کون سی کتاب کا سہارا لیں گے انشاءاللہ۔ اور پچھلے موضوع یعنی پچھلے ہفتے میں، ایک دو ہفتے پہلے میں، ان کی جو زوجہ ہے انہیں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کی خبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دے، آمین یا رب العالمین۔ جو صفی الرحمن مبارک پوری ہے وہ انڈیا سے ہی تھے، اور مبارک پور سے، یہ یو پی اور یہیں کے شہر کے، لیکن ان کی جو زوجہ وہ تو پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن کچھ ہفتے پہلے، مجھے غالباً 2 ہفتے پہلے شاید مجھے ایک میسج آیا تھا پاکستان سے کہ صفی الرحمن مبارک پوری کی جو زوجہ ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ اللہ کی مدد سے آج ہم پھر جمع ہو گئے، اور ایپیسوڈ 27 جو ہے ہمارا شروع کریں گے۔ اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے، یہ سب سے پیاری بات ہے، سب سے اچھی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محفل میں بیٹھیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بابرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں، سیکھیں، علم حاصل کریں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول کر، اور جانے انجانے میں جو خطائیں ہوئی، جو غلطیاں ہوئی، اللہ سے معاف کر، اور ان مجلس میں جتنے سننے والے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی بخشش کر، ہم سب کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے ہم پر کہ اس نے مجھے اور آپ کو چنا اپنے حبیب کا تذکرہ کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا میں کون کون لوگ، کتنے لوگ پتہ نہیں کہاں پر ہیں، لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو دین کے بارے میں تھوڑی سی محبت رکھتے ہیں، تھوڑے جذبات رکھتے ہیں، دین کے معاملے میں اپنے آپ کو، وقت کو فارغ کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، یعنی مجھے اور آپ کو چنتا ہے کہ میرا بندہ میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے۔ میں اپنی پیاری زبان سے، اپنی جو خطا والی زبان سے جب رسول اللہ کا نام لیتا ہوں، تو آپ کے اوپر بھی یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پڑھ لیا کریں۔ جب آپ کے کان میں جب بات چلی جائے، جب آپ کا نام چلا جائے، تو آپ ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اور آپ کے سامنے انشاءاللہ ایپیسوڈ کرنے سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں جمع کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، ہم اس کی اجازت سے آج یہاں بیٹھے ہیں یا پھر سن رہے ہیں۔ اس کی مرضی ہے اسی لیے آپ یہاں پر جمع ہیں، اس کی مرضی ہے اسی لیے میں یہاں پر جمع ہوں۔ اگر اس کی مرضی نہیں تو پھر اس کی نہ مجالس میں جا سکتے ہیں، نہ اس کی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ اس کی دعوت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ آپ، میں یہاں پر بیٹھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ کرے، وہ لوگوں کو چھوڑ دے جو محفلوں میں ہیں، مجلس میں ہیں، دعوت میں ہیں، پارٹی میں، موبائل پر گیم کھیلنے میں ہے، یا پھر اپنے فضول کاموں میں لگے ہیں، یا ٹی وی کے پیچھے لگے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے چنتا ہے کہ یہ دینی مجالس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ ہم اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ جو محفل میں ہم جمع ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بات کرتے ہیں، جو الفاظ نکالتے ہیں، اسے سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا
کہ مکہ کے مشرکوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ جو یہودیوں نے انہیں سوال پہنچایا کہ یوسف علیہ السلام، خضر علیہ السلام، لیکن ہم یہاں پر تین سوال کے اوپر چل رہے تھے کہ جب انہوں نے نظر بن حارث جب وہاں سے سوال لے کر آیا کہ سب سے پہلا سوال روح، پھر ہم نے وہ روح کے بارے میں پڑھ لیا، پھر دوسرا غار والوں کا واقعہ یہ ہم نے پڑھ لیا، اور پھر تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو یہ دونوں چیزیں، یا روح کے بارے میں اور غار والوں کا واقعہ ہم نے جان لیا کہ غار والے کون ہیں، اصحاب کہف والے، یعنی کیسے بادشاہ کے سامنے یہ نوجوان ڈٹ گئے، بادشاہ نے وارننگ بھی دی، اب یہ گھر سے جب نکل گئے تو اب انہوں نے کیا کہا، اب نے کیا کیا کہ یا تو موت قبول پیاری ہے، یعنی موت پیاری ہے، یا تو پھر ہمارا ایمان، تو دیکھ لیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، غار میں جا کر پناہ لے لی، 300 سال تک سو رہے۔ بعد میں جب لوگ اٹھے تو پتہ چلا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو ہمارے دادی امی، دادا امی، نانی امی، نانا ہمیں سناتے تھے ان کے نوجوان کے واقعہ۔ یعنی اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیسے اس سورہ کہف کی جو آیتیں ہم 10 آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اس کے ترجمے پہ ہم عمل کرتے ہیں، دجال کے فتنے سے بچنے کا یہی علاج ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اس میں سبق ہے کہ دجال کا جو دھوکہ ہے، دجال کا دھوکہ، اور سب سے پہلے کہ دجال خود ہمیں بھی دھوکہ دے گا کہ وہ کہے گا میں رب ہوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب ایمان دل سے نکل گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو اوپر سے سمجھے گا کہ میں مسلمان ہوں لیکن اندر ایمان ہی خالی ہے۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آپ کا وہ ایمانی چوری کر لے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی، سمجھایا کہ دجال آئے گا تو تم وہاں سے چلے جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ، شہر خالی کر دو، بستی خالی کر دو۔ یعنی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، دجال کی ایک آنکھ نہیں ہے، وہ کانا ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کے وقت، یعنی دجال کے وقت میں اتنے فتنے آئیں گے، بہت سارے فتنے، یعنی جنت ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم، یعنی اس کے پاس ہر چیز ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے زمین سے نکال کر، کھیتوں کو، ہرے بھرے کھیتوں کو اجاڑ رہا ہے، اور اجڑ ہوئے کھیت کو وہ ہرا بھرا کر رہا ہے۔ یعنی یہ ساری سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سے دی، یہ بڑا، سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی یہ فتنے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ہم سب سے پہلے طاغوت اور اللہ میں فرق کریں، کہ طاغوت کو ہم پہچانیں کہ طاغوت کون ہے، تبھی ہم طاغوت کی جب پہچان کر لیں گے، باطل جو رب ہے، اپنے آپ کو جب رب کہتے ہیں، اس باطل کی پہچان کر لیں گے، تب انسان اس دجال کے فتنے سے بچ سکے گا۔ یعنی آپ کے سامنے ہے کہ دجال اتنے فتنے دے گا کہ انسان کو بیٹھے بیٹھے اس کا ایمان چوری کر لے گا، اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو زندہ کر دے گا، کھیتوں میں، یعنی کھیتوں کو ہرا بھرا کر دے گا، بارش برسا دے گا، زمین کے سونے نکال کے رکھ دے گا، اب کون نہیں پھنسے گا اس میں؟ یعنی آج آپ لوگوں کے سامنے، تو یہ دجال کے فتنے سے بچنا ہے تو پھر اپنے رب کی پہچان کرنی پڑے گی۔ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے ہمیں علم سیکھنا ہوگا۔ جو شخص اپنے رب کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، تو وہ جتنا قرآن پڑھے گا، جتنا وہ قرآن کو سمجھے گا، اور زیادہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ جب اپنے رب سے دوری ہوگی، جب اپنے رب کی پہچان ہی نہیں ہوگی، تو زیادہ یہی ہے کہ وہ دجال کے فتنے میں پھنس جائے گا اور پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آج ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ دھوکے باز، فراڈی، فریب، یعنی قرآن میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شراب حرام، لیکن شراب پیتے ہیں، سود حرام، سود کھاتے ہیں، مال لوگوں کا نہیں کھانا، وہ کھاتے ہیں، یعنی ہر چیز حرام کا ہم کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو برے سے بچا لیا، نماز جمعہ کی پڑھ لیتے ہیں، ختم۔ تو جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر دجال کے فتنے میں تو آسانی سے پھنس جائیں گے۔ ہم ایسے ماحول میں ہیں، اور ہمیں ایسے ماحول میں پھنسے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف برائی ہے، برائی ہے۔ ہمیں ایسا ماحول تلاش کرنا ہے، ہمیں ایسی محنت کرنی ہوگی کہ جہاں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ملے، اللہ اس کے رسول کی محبت کرنے والے ملے، ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں برے لوگوں سے دور رکھے۔
اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صراط المستقیم پر چلا، آمین یا رب العالمین۔ دجال کے فتنے سے بچنے والا بھی بنا، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ دجال کا فتنہ جو فتنہ ہے اس سے بچنے کا ایک علاج کیا ہے؟ علم۔ علم سیکھیں گے، عمل کریں گے تو پھر ہم بچ جائیں گے۔ جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم چوری کر لیں، علم ہی نہیں ہے، بس چوری کر رہے ہیں، علم نہیں ہے زنا کر رہے ہیں، علم نہیں ہے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، سب چیز علم نہیں۔ جب علم آ جائے گا، جب انسان پتہ چل جائے گا کہ اس کے بدلے مجھے کتنی بڑی قیمت پہنچ دینی ہے قیامت والے دن، تو انسان اس سے بچ جائے گا۔ جب یہ اس سے بچ جائے گا تو پھر وہ علم کی طرف آگے بڑھے گا، جب علم کی طرف آگے بڑھے گا تو پھر اس کے بعد یہ دجال کے فتنے سے بچے گا، برائی سے کاموں سے بھی بچے گا۔ جب مکہ کے مشرکوں نے تیسرا سوال کیا تھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے مشرق اور مغرب کے چکر لگائے، یعنی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتا ہے۔ سورہ کہف، سورہ میں مختصر، اور سورہ انبیاء میں بھی ذکر ہے ان کا، 96 شاید غالباً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بتلاتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین کون ہے اپنے صحابہ کو، اور ان کو بھی بتاتے ہیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں جب سوال کیا تھا یہودیوں نے، کہ اور یہ سوال جب یہودیوں نے کیا، اور یہ سوال انہی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی یہودیوں سے ہی ملتا جلتا سوال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ اب غالباً اب لگا لے، تاریخان لکھتے ہیں کہ 2500 سال پرانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 پرانا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس کا واقعہ ایک سٹوری ٹائپ اب میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ ہے کیا۔ ذوالقرنین کا واقعہ ہم قرآن میں سنتے تو ہیں، لیکن اس کا واقعہ ہے کیا؟ نہ یہ نبی ہے، نہ یہ رسول ہے، نہ اللہ نے بتایا نہ نبی ہے یا رسول ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذوالقرنین نام دے دیا قرآن مجید میں۔ یہ بات یاد رکھے، 3 ایسے لوگ ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا، لیکن وہ نہ بادشاہ ہے، نہ وہ نبی ہے، صرف وہ بادشاہ ہے یا پھر عام انسان ہے اس طرح سے۔ تو ذوالقرنین کا ایک نام بھی اس میں ہے، اور ایک لقمان علیہ السلام، ٹھیک ہے، ایک اور مصر کے بادشاہ کا نام بھی ہے اس میں، عزیز مصر۔ اچھا، اب یہ واقعہ ہے یہودیوں سے ملتا جلتا ہے، اور یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہودیوں پر ایک سب سے بڑا احسان کیا تھا ایک شخص نے، ٹھیک ہے۔ یہودیوں، آپ نے جانتے ہو نا کہ یہودی کون؟ موسیٰ، بنی اسرائیل والے، بنی اسرائیل میں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا احسان کیا تھا، یعنی آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے پاس ان کا علم تھا، ذوالقرنین کا، اور یہودیوں کے پاس اصحاب کہف کا ان کی کہانیاں، ان کے قصے، اور ان کے یہودیوں کے پاس تھا خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ تمام چیزیں جانتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی علم رکھتا ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے۔ عرب لوگ وہ کہتے ہیں کہ سیدھا سیدھا جاہل ہے، نہ ان کو پڑھنے آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے۔ لیکن عرب میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جب وہ مار دھاڑ پر، لڑائی پر آ جاتے تھے تو پھر وہ سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جب عرب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا، اور جب قرآن مل گیا، ان کو ایک سب سے بڑا ہتھیار مل گیا، تو ان لوگوں نے صف کی صف پلٹا دی، پرشین رومن امپائر کے گھٹنے ٹیک دے۔ یعنی ہسٹری میں آتا ہے کہ 2 بڑی مشہور سلطنتیں، رومن اور پرشین، یعنی جو پرشین جو ایران ہے، یعنی ان میں جب لڑائی ہوتے رہتی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، جیسے آج کل 2 ملک یا لگا لے یوکرین اور فلسطین، یعنی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رومن اور پرشین امپائر، یعنی ایک کہانی کی جو شروعات ہے ذوالقرنین کی، یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ بس آپ کو سمجھانے کے لیے بس یہ چیزیں لے کر آ رہا ہوں تاکہ آپ کو مزہ بھی آئے اور سمجھ میں بھی آئے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ذوالقرنین کا واقعہ، یہودی بنی اسرائیل کا واقعہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ اور یہ جب یہودی اپنے آپ کو بڑے عالم، بڑی کتاب والے، نبی کے چاہنے والے، نبی کے پیروکار سمجھتے تھے، لیکن کرتے تو نہیں تھے، جس طرح آج کے لوگ ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مسجدیں کتنی خالی ہیں، آپ کے گھر کے پاس ہی بغل میں، جمعہ کے دن تو ایسا سیلاب آتا ہے، اس کے بعد غائب، یعنی جمعہ کے دن صرف ظہر کے قریب، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ اب ہسٹری میں تو مشہور سلطنتیں تھیں، رومن اور پرشین امپائر، یہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 2 آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے، یعنی رومن پرشین کو مارتی، پرشین امپائر رومن کو مارتی۔ تو یہ کہانی کی شروعات یہیں سے ہے۔ اب عراق کا ایک بادشاہ تھا جو پرشین امپائر، ٹھیک ہے، اس کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر، یہ آپ ہسٹری میں بھی آتا ہے، اس کا انگلش میں بھی نام آتا ہے، مجھے یاد نہیں،
بخت نظر اس کا نام ہے، اس نے اچانک سے شام پر حملہ کر دیا، یعنی جو رومن امپائر کا علاقہ تھا اس وقت میں، تو اس نے کیا کیا، پورے یروشلم پر تباہی مچا دی، تمام چیزوں کو برباد کر دی۔ ہیکل سلیمانی، جو سلیمان علیہ السلام کی جو ٹیمپل ہے جو بنائی تھی، وہ ٹیمپل کو بھی برباد کر دیا، ہر چیز توڑ کے رکھ دیا، یعنی وہاں کی چیزیں یہاں کر دی، وہاں کی چیزیں اٹھا کر پھینک دی، یعنی تباہ اور برباد کر دیا۔ پھر وہاں سے 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو، یعنی یہودیوں کو پکڑ کر، یعنی شام سے عراق لے کر آ گیا، یعنی وہاں سے ان کو پکڑ کر فلسطین سے لے کر عراق لے کر آ گیا۔ اب ان لوگوں کا کیا جرم تھا، کیا تھا، اب یہ بختہ نظر ہی جانتا ہے۔ تو ان لوگوں کو لے کر آتا ہے اور لا کر یہاں پر غلامی والی زندگی، یعنی مزدوری پر لگا دیتا ہے، یعنی ان کے پاس تو طاقت نہیں تھی، اور یہ بڑا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے کیا کیا کہ ان کو پکڑ کے لایا، ان کو یہاں پر مزدوری پر لگا دیا۔ اب یہ یہودی بس ظلم کے نیچے دبے ہوئے تھے، بس کام کر رہے تھے، اور کیا کریں۔ اب آپ غور کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ یہودیوں کے متعلق، یعنی یہودیوں نے سوال کیا، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سوال جو ملتا جلتا یہودیوں سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی اب یہاں دیکھیں کہ یہودیوں کو پکڑ کے لے کر آیا، یہودیوں نے 3 سوال کیے اصحاب کہف کے بارے میں، تو وہ بھی یہودیوں سے ملتا جلتا ہوا، اور اس کے کیونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسایا تھا، وہ آپ کو شاید یاد ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا نوجوانوں کا جو واقعہ جو پچھلے بار پڑھ کر ہے، اب بھی یہاں پر بھی جو بختہ نصر ہے، ان کو یہودیوں کو پکڑ کر لے کر آیا وہاں سے، یہ بھی یہودیوں سے ملتا جلتا ہے۔ اب جو بختہ نصر تھا، اس نے ان کو وہاں سے لے کر آیا اور یہاں پر لا کر ان کے پر ظلم کرنے لگا، ان کو جکڑ دیا، غلامی والی زندگی میں، غلامی والی زنجیروں میں ان کو لپیٹ دیا۔ اب اس کے بعد، یعنی یہ پرشین امپائر تھی جو آج ایران ہے، لیکن اس جو ایران ہے، جو پرشین امپائر اب اس کو ایران کہتے ہیں، اس کے بغل میں 2 چھوٹی سلطنتیں تھیں، ایک ہے پارس اور دوسری ہے مادہ، ابھی تو دونوں کا نام وجود نہیں ہے۔ تو ان دونوں کی سلطنتوں میں یعنی امن و سکون آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اچانک سے ان کی جو سلطنت پارس اور مادہ میں اچانک ہلچل ہوئی، اور جو ان کا بادشاہ تھا اس کو قتل کر دیا، لیکن جو شہزادہ تھا، یعنی شہزادہ کے جو ماں باپ تھے، ان دونوں کو قتل کر دیا گیا، چن چن کر ان کے خاندان والوں کو پکڑتے گئے، قتل کرتے گئے۔ اب یہ جب شہزادے کی باری آئی تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہو گیا، یعنی جہاں موقع ملا وہ فرار ہو گیا، اور یہ شہزادہ جو تھا، اسی کے لوگوں نے، یہ جو شہزادہ کے جو لوگ تھے، ان کے جو رشتہ دار یا پھر جاننے والے یا غلام یا پھر ساتھی، ان لوگوں نے اس کی پرورش کی۔ بچپنے میں جو شہزادہ تھا وہ عزیر علیہ السلام سے اس نے تعلیمات کی، جو توحید کی تعلیمات، صحیح عقیدے کی تعلیمات نبی سے حاصل کی۔ اب یہ ہمیں نہیں ملتا کہ وہ عزیر علیہ السلام ہے یا پھر اور ہے، یہ مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے، اللہ عالم۔ یہاں پر کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی صحیح دلیل سے کہ یہ عزیر سلام ہے یا پھر کہیں اور سے ہے، بس یہ ایک قیاس لگاتے ہیں، کہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جو جو شہزادہ ہے، شہزادہ نے عزیر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی، ان سے دین اسلام کی شریعت کی یہ تمام چیزیں ان سے حاصل کی، بس یہ تاریخ میں لکھا ہوتا ہے۔ پھر اس نبی نے انہیں ٹرین کیا، صحیح عقیدہ سکھایا، ایمان والا بنا دیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شہزادے کو توحید کی نعمت سے نوازا۔ اب یہ کوئی شہزادہ، کوئی معمولی شہزادہ نہیں، یہ شہزادہ ذوالقرنین بنتا ہے، یعنی چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد جو باپ کی سلطنت چھوٹ گئی تھی، لوگوں نے حملہ کیا تھا، لوگوں نے لوٹ لیا تھا، اب کوشش کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے ہونے کے بعد، اور وہ جو جائیداد تھی باپ کی وہ واپس حاصل کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کامیابی دیتا ہے۔ اب یہ شہزادے تھے، بڑے ہو گئے، یعنی سلطنتوں کے جو سلطنت تھی، دونوں سلطنتوں پر یہاں کہاں پتہ نہیں کون سی سلطنت کے وہ ان کا باپ بادشاہ تھا، تو یہ اس کے شہزادے تھے، یا تو وہ پارس کے یا پھر مادہ کے، تو وہاں سے وہ کیا کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان پہ حملہ کرتے ہیں، اور وہ اپنے باپ کی جو سلطنت ہے اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ اب ان کا ایک بڑا کارنامہ تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیابی دے دی، تب اس شہزادے نے، ذوالقرنین نے، اب ان دونوں سلطنتوں کو ملا دیا۔ 2 سلطنتیں الگ الگ تھی، پارس اور مدو، ان دونوں کو ملا دیا۔
جب دونوں سلطنوں کو ملا دیا تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ ایسی ٹوپی پہنتے جس کے 2 سنگ تھے، یعنی اس کے 2 سنگ تھے، یعنی 2 سلطنتوں کا بادشاہ۔ تبھی سے ان کا لقب پڑا ذوالقرنین۔ ذوالقرنین ان کا جب سے لقب پڑ گیا 2 سنگوں والا۔ اب ذوالقرنین کا اصلی نام کیا ہے اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں الگ الگ نام، الگ الگ انگلش میں ڈھیر سارے لکھتے ہیں، مجھے غالباً نام یاد نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ذوالقرنین کے نام سے پہچان کی ہے، تو میں انشاءاللہ ان کو ذوالقرنین ہی کہوں گا۔ تو سائرس بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں اور کچھ ہے، اللہ عالم۔ تو بس یہاں پر ذوالقرنین کا واقعہ پڑے تھے تو انہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب ذوالقرنین نے اپنی سلطنت کو تو پا لی، اب سلطنت پانے کے بعد کیا کریں؟ تو ایک جگہ آرام بھی نہیں کر سکتے، ایک جگہ رک بھی نہیں سکتے، تو اب ان کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا کہ اب میری سلطنت کو کیسے بڑا کروں، اللہ کی توحید کو لوگوں تک کیسے پہنچاؤں، یعنی اب تو وہ بیٹھے ہیں یہیں پر۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اپنی مہمات کا آغاز کیا، یعنی جنگوں کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے جو اپنے بغل میں پڑتا تھا، یعنی اگر آپ کا منہ میپ ہے، میپ کے منہ کی طرف آپ کے سامنے عراق، سامنے ان کی جو عراق ہے، عراق کے بغل میں ان کی چھوٹی سی سلطنت تھی، پارس اور پارس اور مدہ کو انہوں نے کیا کیا، جمع کر کے ایک کر دیا، اس کے سر کا تاج پہن لیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے عراق پر حملہ کر دیا، جس کو بابلونیا بھی کہتے ہیں پہلے، اب اس کا نام عراق ہے۔ اس پر حملہ کر دیا اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ذوالقرنین کو یہاں پر بھی کامیابی دے دی۔ جب ذوالقرنین کے ہاتھ میں آ گیا عراق کا نظام، یعنی تمام چیزیں وہ دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، جان رہے تھے، تو ایک ایسی تعداد ملی جو لاکھوں میں، یعنی لاکھوں میں تعداد، ان کی یہ تو دکھ نہیں رہے تھے، کون تھے یہ یہودی۔ تو ذوالقرنین سے ان سے پوچھا کہ اے لوگو، تم لوگ کون ہو، یہاں پر کیا کر رہے ہو، تمہارا کیا کام ہے، تم لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر غلامی کر رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین، ہم تو یہاں کے ہے ہی نہیں، ہم تو شام کے ہیں، اس بادشاہ جو بخت نصر ہے، اس نے ہم پر حملہ کیا، حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں سے غلام بنا کر یہاں پر لا کر جکڑ دیا، یہاں پر لا کر ہمیں مزدوری کراتا ہے، ہم ظلم کے شکار ہیں۔ تو یعنی اب کچھ فریادی جیسے وہ الفاظ نکالتے ہیں۔ اب ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ایسا ہے، تو ذوالقرنین نے ان پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ میں تمہیں آزادی دیتا ہوں، یعنی تم لوگ جہاں سے آئے تھے، یعنی تمہارا جو گھر ہے شام، وہاں پر واپس چلے جاؤ، یعنی یہودیوں کو وہاں سے نکال کر یہاں لے کر آیا تھا۔ اب اس ذوالقرنین نے کیا کیا، ذوالقرنین نے کہا کہ یہودی، اب تم لوگ یہاں سے اپنے گھر واپس دوبارہ چلے جاؤ، اپنا شہر دوبارہ بساؤ۔ پھر یہاں سے جو یہودی ہے وہ واپس جاتے ہیں، ہیکل سلیمانی جو ٹیمپل آف سلیمان ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ ان کے اوپر ذوالقرنین نے سب سے بڑا احسان کیا ہسٹری میں۔ اب یہ ذوالقرنین ان کے لیے ہیرو بن گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے ان کی ہسٹری میں ذوالقرنین ایک ہیرو ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مشرق اور مغرب کا سفر کرنے والے وہ کون شخص ہیں، ان کا نام بتائیں۔ صرف انہوں نے، جو یہودیوں نے کیا کیا، اشارے میں بات کی، اشارے میں سوال کیا کہ مشرق اور مغرب کا جو شخص سفر کرنے والا ہے وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا اس نے کیا کارنامہ کیا۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ تو یہ ساری سب کچھ ذوالقرنین کی تعریف تھی، اس کے کارنامے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کیا دیا، کیسی اس کی مدد کی۔ لیکن اگر ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا وقت ہے تو ہم انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس تقریباً 23-24 منٹ ہو گیا، تو ہم انشاءاللہ 10 منٹ میں وائنڈ اپ کریں گے، ذوالقرنین کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ کہف میں تو ہم پڑھ کر آئے ہیں، تو آپ جب ذوالقرنین کے بارے میں یعنی آپ جب پڑھو گے قرآن سورہ کہف جمعہ کے دن، تو آپ کو اور مزہ بھی آ جائے گا کہ ذوالقرنین کا نام آئے گا تو ہاں، ذوالقرنین وہ بادشاہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یعنی آپ کو ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب آیت پڑھو گے آپ کو خود بخود ہی دماغ میں بیٹھ جائے گی، ہاں ذوالقرنین، اچھا ذوالقرنین۔ تو یہ واقعہ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے، باغ والوں کا واقعہ ہے، اور کہ جو باغ والے کیا کرتے، بخولیت کرتے، کنجوسی کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات وہ باغ کو تباہ کر دیا، یعنی ان کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے، غلط نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باغ کو رات ہی صاف کر دیا۔ یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں جانیں گے۔ اور پھر اصحاب کہف کا تو آپ نوجوانوں کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے، پھر خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے،
لیکن اور تھوڑا سا تفصیل میں جانتے ہیں کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا تھا. یعنی ابھی میں نے تھوڑا سا رکھ دیا. ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو محمد یعنی جو جنگیں لڑی تھی وہاں پر کیسے اللہ نے مدد کی، اسی کا واقعہ آتا ہے سورہ کہف میں. پھر اس کے بعد سورہ کہف میں آتا ہے ان کا واقعہ شاید، اور وہاں پر بھی آتا ہے سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے ان کا واقعہ ذوالقرنین کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین میں بہت بڑا حصہ دیا. کتنا بڑا حصہ؟ ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو قوت، طاقت عطا کی اور بہت زیادہ سامان دیا. جب ذوالقرنین کے پاس بڑی طاقت آ گئی تو ذوالقرنین نے پھر پلان بنایا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے میں کیا کروں، گھر میں بیٹھے بیٹھے میں کیا کروں، اللہ کا دین تو نافذ کرتا ہوں. تو پھر کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اپنے جو مشیر یعنی درباری یا اپنے لوگ تھے ان کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تم لوگ سامان تیار کرو. تو پھر وہ سامان تیار کرتے ہیں. اب یہاں پر ہوا کہ وہ عراق سے کہاں جائیں گے، کہاں سے شروعات کریں گے؟ اگر آپ کا عراق، آپ کا جو چہرہ ہے وہ عراق کے بالکل فرنٹ سائڈ میں ہے، تو آپ کے رائٹ سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں ترکی، انکارا، استنبول، اناتولیا، اس طرف. تو اب ذوالقرنین اپنے گھوڑوں کو اس طرف دوڑاتے ہیں، اس طرف دوڑاتے ہیں، اور اتنی دور تک گھوڑے دوڑاتے ہیں حتیٰ کہ زمین ختم ہو جاتی ہے. یعنی اتنی دور تک گھوڑے دوڑاتے ہیں، یعنی جنگیں لڑتے 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 اتنی آگے تک چلے جاتے ہیں، زمین ہی ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں ذوالقرنین دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی سورج پانی کے اندر جا رہا ہے، سورج ڈوبتا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ آسمان اور زمین دونوں آگے جا کے ملتے ہیں تو وہاں سے سورج نیچے جاتا ہے. یعنی آسمان اور زمین دونوں ایک جگہ ملتے ہیں آگے کونے میں، جہاں کے سمندر کے پاس کنارے پہ ٹھہرے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سمندر کے اندر سورج جا رہا ہے. یعنی اگر کوئی سمندر ساحل بیچ کے پاس جائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سمندر کے اندر یہ سورج جا رہا ہے. نہیں، سورج سمندر کے اندر نہیں جا رہا ہے، یہ ہمیں زمین کے آخری کونے تک جہاں تک دیکھتا ہے ہمیں وہ دکھ رہا ہے. جب ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج کیچڑ کے اندر غروب ہو رہا ہے، یہاں تک وہ پہنچ گئے، یعنی یہاں تک وہ پہنچ گئے، اس کے بعد کوئی زمین ہی نہیں. اب جب یہاں پر پہنچے تو انہیں ایک قوم ملی، یعنی سب سے پہلے اس قوم سے جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح دی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ذوالقرنین کو اختیارات دے دیے، چاہے تو اس قوم کو سزا دے یا پھر معاف کرے. ذوالقرنین نے، یعنی یہ لوگ قوم جو تھی وہ شرک کرتی تھی. اب ذوالقرنین نے اس قوم کو کہا کہ دیکھو اے قوم، شرک نہ کرنا، اگر شرک کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا. دنیا میں تو تمہاری جان چلی جائے گی، لیکن اللہ کے پاس جب جاؤ گے تو تمہارے لیے ایک بہت بڑا عذاب انتظار کر رہا ہے، تمہارے لیے ایک بہت بڑا عذاب انتظار کر رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ تو کس طرح سے، تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ اب آپ کیا کرنا کہ اس اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. تب اگر تم شرک کرو گے تو ٹھیک ہے، اگر شرک نہیں کرو گے تو میں یعنی شرک کرو گے تو ٹھیک ہے، اگر شرک کرو گے تو پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر قوم کو کیا کیا، ذوالقرنین نے وارننگ دے دی کہ اب اگر شرک کرو گے تو ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہیں اپنی جان، یعنی تمہیں جان سے مار دوں گا. اگر شرک کرتے اسی پہ مر جاؤ گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک بہت بڑا جو عذاب ہے وہ تمہارے لیے انتظار کر رہا ہے. اور اگر تم اسلام قبول کرتے ہو، اسلام پر چلتے ہو، تو پھر تمہارے لیے، یعنی تم ہمارے بھائی ہو، تو پھر ہم تمہاری جو کر سکتے ہیں مدد ہم کریں گے. اب یہاں سے ہوا کیا کہ ان کو یہ سب کچھ معاملہ انہوں نے لپٹا دیا. اس کے بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں، یعنی اپنے جب وہ ختم ہو جاتا ہے، جو سب کچھ ختم کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کے پاس آ جاتے ہیں. جب گھر پر آ جاتے ہیں، گھر پر پھر بیٹھتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کروں، اللہ کے دین کو دوسری جگہ نافذ کرتے ہیں. پھر ذوالقرنین نے اپنی فوج کو کہا کہ سامان تیار کرو دوسرے سفر کے لیے. اب یہ دوسرا سفر کہاں ہوگا؟ پہلے گئے مغرب، یعنی جہاں پر سورج ڈوب رہا تھا. اب دوسرا سفر شروع کرتے ہیں مشرق کے طرف. یعنی اب آپ دیکھیں کہ عراق کے رائٹ سائڈ میں آپ کو ملے گا افغانستان، پاکستان، ہندوستان، یا پھر اور آگے تک پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ، چائنا کے پہاڑ، یہ سارے پہاڑ ملیں گے.
اب وہ کیا کیا انہوں نے کہ جو راستے میں ملتے گئے، پہلے بھی جو راستے میں ملتے گئے ان کو توحید کی دعوت ہی دی گئی، شرک سے باز آنے کی وارننگ دی، اگر وہ شرک سے باز آتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کا سر اڑا دیتے۔ ایسے ہی جس طرح لیفٹ میں بڑھتے گئے، اب اسی طرح رائٹ میں بڑھتے گئے، افغانستان، پاکستان یا پھر ہمالیہ کے پہاڑ تک آ گئے، پھر ایسی جگہ تک آ گئے، دیکھا کہ زمین کے پاس سے سورج اوپر آ رہا ہے، یعنی ایسی زمین کے پاس آ گئے جہاں سے سورج نکل رہا تھا، یعنی سورج نکل رہا تھا، تو اب سمجھ گئے کہ اب اس کے آگے تو یعنی پہاڑ ہے، پہاڑ کی اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ پہاڑ پہ اوپر چڑھ کر نیچے چائنا کی طرف جائے یا پھر اور دوسرے پہاڑوں کی طرف جائے یا کس طرح سے، یعنی اب رائٹ کی جو جنگ تھی، جہاں تک موقع ملا، جہاں تک چانس ملا وہاں تک گئے۔ اس کے بعد جب وہاں پر پہنچے ایک اور بستی ملی، یعنی جنگلی قوم جو ٹرائبس ہوتے ہیں، حبشی وحشی لوگ، جن کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں، جو کپڑوں پہ بدن نہیں مٹی کھا لیتے ہیں، کچھ بھی کھا لیتے ہیں، انسان کو کھا لیتے ہیں، ویسی ویسی، یعنی ان سے بھی فائٹنگ ہوئی، ان سے بھی لڑائی ہوئی۔ جب ذوالقرنین نے دیکھا کہ یہ قوم، ان کے اوپر سورج تو غروب ہوتا ہے لیکن ان کے اوپر چھت نہیں ہے، یعنی سر ڈھانکنے کے لیے چھت نہیں ہے، یعنی 4 بمبو لگا لیتے وہی ان کا گھر ہے، یعنی 4 بمبو گاڑ لیں گے اور چاروں طرف سے یا تو کپڑا لگا لے یا کوئی پتے لگا لے، کس طرح سے بھی کر لے، وہی ان کا گھر تھا لیکن اس کے اوپر چھت نہیں تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ذوالقرنین ان سے جیت گئے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیارات دیے کہ آپ اس قوم کو سزا دے یا چھوڑ دیں، پھر وہی ریپیٹ، یعنی ذوالقرنین نے کہا کہ شرک سے باز آ جاؤ، اگر شرک کرو گے تو پھر میں سزا دوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بڑا عذاب، دردناک عذاب ہے، اور اگر شرک نہیں کرو گے، یعنی اگر مومن مسلمان بن جاؤ گے، توحید والے بن جاؤ گے، تو پھر ہمارے بھائی ہے، پھر میں تمہاری مدد کروں گا، اس طرح سے۔ یعنی ذوالقرنین نے ان کو بھی پہلے لڑائی میں ڈیفیٹ کر دیا، یعنی ان کو ہرا دیا، پھر اس کے بعد ان کو دعوت دی۔ اب یہاں سے ذوالقرنین واپس اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، پھر گھر پر بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر سوچتے ہیں، پھر پلان بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں اپنی فوج کو سامان تیار کرو تیسرے سفر کے لیے، یعنی اگر آپ دیکھیں ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا، سورہ کہف میں جب پڑھتے ہو جب آپ پڑھو گے کہ یعنی ذوالقرنین نے کیا کہا، ذوالقرنین نے کہا کہ اب سامان باندھو، اب سامان باندھو کہاں پر، تیسرے سفر کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہمیں سورہ کہف ہم جب پڑھیں گے تو یعنی مزہ بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا کہ ہاں اچھا ذوالقرنین کا واقعہ یہاں پر تھا، اچھا ذوالقرنین کا واقعہ یہاں پر تھا۔ تو جب ایک ایک ہم پڑھیں گے اس کے عربی کے الفاظ، تو یعنی ترجمہ خود بخود ہی آپ کے دماغ میں چلتا رہے گا، خود بخود ہی دماغ میں آپ کا چلتا، اچھا یہ ذوالقرنین کا واقعہ تھا، ذوالقرنین کا یہ واقعہ تھا، یہاں پر گئے تھے، یہاں پر لڑائی ہوئی، یہاں پر یہ سارا سب کچھ معاملات ہوئے تھے۔ تو اب یہ آپ کا سامنے ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے سورہ کہف میں تقریباً 78-90 سے شاید وہاں سے شروع ہوتا ہے غالباً۔ تو یہ بہت زبردست واقعہ ہے ذوالقرنین کا، آپ کبھی جب سورہ کہف پڑھے، سورہ کہف کھولے تو یہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، پڑھنے میں سمجھ میں بھی آئے گا کہ ذوالقرنین کا واقعہ۔ تو اب یہ ہے کہ جب ذوالقرنین نے جب تیسری بار کہا کہ سفر کے لیے سامان تیار کرو، فتبع سببا، جب آپ پڑھو گے تو ہاں سفر کے لیے سامان تیار کرو، دوسری بار پھر کہا ثم اتبع سببا، دوسری بار کہا ثم اتبع سببا، اچھا ہاں ثم اتبع سببا، تیسری بار بھی کہا سامان پیک کرو، تو یہ آپ کو یاد رہ جائے گا کہ اچھا ذوالقرنین نے سامان پیک کرنے کے لیے ابھی بھی کہا۔ اب تیسری بار اپنے جو فوج تھی ان کو کہتے ہیں کہ سامان باندھو، اب کی بار ہم اوپر کی طرف جائیں گے، یعنی ایران سے لیفٹ میں چلے گئے، لیفٹ کی طرف پورا ہو گیا، پھر رائٹ کی طرف ہو گیا، رائٹ کی طرف بھی ہو گیا، یعنی ایسٹ اور ویسٹ دونوں ہو گیا۔ اب کیا کریں، نارتھ کی طرف جاتے ہیں۔ اب اگر ساؤتھ کی طرف آتے نیچے اوشن ملتا ہے، پانی ملے گا، سمندر، تو اب ایران سے اوپر کی طرف کیا ہے، ارمینیا، آذربائیجان یا پھر جارجیا، یعنی یوکرین کی طرف۔ اب میپ جب کھولے تو آپ کو پتا چل جائے گا اچھا یوکرین کی طرف اب ان کی جو جنگ تھی اب وہاں پر جاتے ہیں۔ اب یہ سفر شروع کرتے ہیں، سفر شروع کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ 2 دیواروں کے پاس پہنچ گئے اور وہاں ایسی قوم کو پایا جو جو قوم یعنی بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی وہ جو قوم تھی، قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ذوالقرنین ان کو ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یعنی
ان کو یعنی ایک آپ دیکھ رہے کہ بالکل فارنر، یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی عربی آ جاتا ہے، آ کے عربی میں آپ کو ڈھیر ساری چیزیں بتا دیتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، یہ کروں گا، آپ مجھے یہ دو وہ دو فلاں دو، تو آپ کیا کہو گے؟ اوکے اوکے کہو گے نکل جاؤ گے، یہ بولے گے آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈ۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی تھا، مجھے سمجھ میں نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ذوالقرنین اور ان قوم کی بات چیت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا نقشہ بالکل قرآن مجید سورہ کہف میں کھینچتا ہے۔ پھر اس کے بعد کس طرح سے یا روکے یا ان سے بات چیت کی، یا پھر یا یونیورسل لینگویج جو ہوتی ہے نا، یعنی ہاتھوں کے اشارے سے بات کی۔ اب اس قوم نے ذوالقرنین سے ریکویسٹ کی، اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ فساد کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ وہ پہاڑ کے درمیان سے آتے ہیں، تباہی ڈال کر جاتے ہیں، کھیت لوٹ لیتے ہیں، ہمارے جو پھل ہے وہ لوٹ لیتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہلاک کر دیتے ہیں اور زمین میں سخت فساد ڈالتے ہیں۔ یہ ذوالقرنین سے کہنے لگے کہ ذوالقرنین آپ ہماری مدد کریں، اس کے بدلے میں جو بھی خرچ ہوگا ہم دیں گے۔ ذوالقرنین نے تمام چیزوں کا جائزہ لیا، اس کے بعد کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور جو میرے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت ہے، یعنی تم جو مجھے دو گے اس سے کئی زیادہ میرے پاس ہے، میرے پاس تو ڈھیر ساری سلطنت ہے، یعنی ایسٹ ویسٹ میں فتح کر کے رہا ہوں، اتنی بڑی زمین کا تو حصے کا میں مالک ہوں۔ بس ایک کام کرو تم لوگ، میری مدد کرو مین پاور سے، یعنی تم لوگ میری مدد کرو کہ مین پاور سے تم لوگ میری مدد کرو، کہ پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان کا بندوبست کریں گے یاجوج ماجوج کا۔ اب ذوالقرنین نے کہا ان لوگوں کو کہ تم میرے پاس بڑے بڑے تختے، لوہے کی جو شیٹیں ہوتی ہیں وہ لے کر آؤ، پھر اسے گرم کرو، دونوں پہاڑوں کے درمیان اسے برابر کر دو، پھر میرے پاس گرم تانبا لے کر آؤ، ٹھیک ہے، گرم تانبا لے کر آؤ، اس تانبے کو ہم لوہے کے ساتھ ملا دیں گے، ایسی مضبوط دیوار بن جائے گی، یاجوج ماجوج کو اس دیوار پر نہ وہ چڑھ سکیں گے، نہ اس دیوار کو وہ توڑ سکیں گے، یعنی اتنی پائیدار اتنی مضبوط ہم دیوار بنا دیں گے۔ جب قوم نے یہ تمام چیزیں کر دی، شیٹیں لے کر آئی، لوہے کی چیزیں لے کر آئی، تانبا لایا، پگھلایا، دیوار بنا دی، یہاں سے وہاں دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک زبردست مضبوط دیوار بنا دی، اچھی اوپر تک۔ تب یعنی ان کو اوپر سے آنا تو نہیں ہے۔ اب قوم نے جب ذوالقرنین کا شکر ادا کیا تو ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی مہربانی ہے، لیکن عنقریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی جب میرا رب چاہے گا، یعنی میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور یہ یاجوج ماجوج باہر نکل کر آ جائیں گے، زمین میں دھوم مچا دیں گے، لوگوں کو ہلاک کر دیں گے۔ بس یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا تھوڑا لے لیں، یعنی 36 منٹ ہو گئے، میں آپ کو 5 منٹ میں یاجوج ماجوج کا بھی بتا دوں کہ یہ دیکھیں، یہ قیامت کی آخری نشانی میں سے ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہسٹری میں کئی سارے علماء کئی سارے بس لیتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کوئی دوسرے پلانٹ سے، کوئی کہتے ہیں وہ کوئی ترکی میں ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ انگریز ہے، کوئی کہتے ہیں گورے ہے، کوئی کہتے ہیں جانور ہے۔ ہمیں اتنی تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے مختصر یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو جانیں، سمجھے، عمل کریں۔ اب یہ اللہ نے کہہ دیا کہ یاجوج ماجوج، آپ سسر نے کہہ دیا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو پھر آئیں گے، حتیٰ کہ آپ سسر نے بھی کہا صحابہ کے ساتھ بیٹھے کہ آج یاجوج ماجوج نے دیوار کو سوراخ کر دیا۔ یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئیں گے، یعنی جب وہ نکلیں گے اتنی بڑی تعداد میں، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کر رکیں گے کہ یعنی یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے وہ پھٹ پڑے گی، یعنی وہ ایک دن توڑتے ہیں سوراخ ہو جاتی ہے، دوسرے دن آتے ہیں سوراخ مٹ جاتا ہے، پھر اگلے دن آتے ہیں پھر سوراخ کرتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں کہتے ہیں کل توڑیں گے، اور پھر اس دیوار جو ہے پھر مل جاتی ہے۔ یعنی ہر روز وہ سوراخ کرتے ہیں، ہر روز توڑتے ہیں، پھر اگلے دن کہتے ہیں اگلے دن آئیں گے، اور وہ جو دیوار ہے مکس ہو جاتی ہے، یعنی برابر ریکور ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک دن کہیں گے انشاءاللہ کل آ کر ہم اسے توڑیں گے، تو وہ جو دیوار کا حصہ تھا اتنا لوہے کا اتنا ہی اتنا رہے گا، پھر وہ توڑیں گے، توڑنے کے ساتھ باہر نکلیں گے، اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے کہ ایک ندی کے پاس سے گزریں گے پہلا قافلہ، اور جب آخری قافلہ گزرے گا تو ندی کا پانی سوکھ جائے گا، اتنا تعداد میں رہیں گے، اتنا پانی پیئیں گے، آئیں گے مسلمانوں کو لڑنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پہ چلے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی عقل جو دماغ ہے وہ یہیں پر ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھائی نہیں کہ پہاڑ پہ چڑھنا ہے، اگر وہ چڑھنا چاہتے تو وہیں پر چڑھ جاتے ہیں،
لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ پہاڑ پہ کس طرح سے چڑھتے ہیں، تو اسی لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور جو مسلمانوں کو پیچھا پیچھا کریں گے، وہ پہاڑ پہ رہیں گے اور اس کے بعد یہ پہاڑ کے نیچے رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، پھر ان کی گردنوں میں یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا نکلے گا اور کیڑے کی وجہ سے مر جائے گا۔ ایک پرندہ پوری زمین پہ خالی پر مارتے مارتے اڑتے رہے گا، زمین پہ رکنے کے لیے یعنی زمین پہ اترنے کے لیے اسے زمین دکھے گی نہیں، صرف یاجوج ماجوج کی اتنی لاشیں رہے گی، یعنی یاجوج ماجوج پوری دنیا میں بھر جائیں گے۔ ایک پرندہ اڑتے اڑتے یعنی تھک جائیں گا، لیکن اسے کوئی زمین ہی نہیں ملے گی کہ زمین پہ جا کر ٹھہروں میں، اتنی تعداد میں۔ پھر ایک بڑے جو پرندے آئیں گے ان کو اٹھا کر لے جائیں گے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسلمان ساتھ رہیں گے، پھر اس کے بعد قیامت کے جو گھڑی ہے قیامت، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، پھر اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، پھر قوم ایسے آگے بڑھتے رہے گی آگے بڑھتے رہے گی، اس کے بعد پھر لوگوں میں فساد، شیطان اپنا کام کرتے رہے گا، پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، اور جو سورج کا نکلنا، یہ قیامت کی ایک سب سے آخری نشانی، سورج ایک بار نکل جائے گا مغرب سے، پھر اس کے بعد اگلا دن آئے گا نہیں، ختم، وہ قیامت والا ہے، وہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، یعنی یاجوج ماجوج کے بعد کا ہی ہے۔ پھر سور پھونکا جائے گا، بارش ہوگی، پورے کے پورے جو پہلے ہوا چلے گی، مسلمان سارے مر جائیں گے، اس کے بعد پھر قیامت، بدبخت بدماش برے لوگوں پر قیامت نازل ہوگی، پھر وہ سور پھونکنے سے وہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد بارش ہوگی، تمام میدان چٹیل ہو جائے گا، اور پھر سب حشر کی طرف آگے۔ حشر کا میدان کون سا ہے؟ فلسطین۔ فلسطین یعنی پوری کی پوری زمین میدان ہے، لیکن جو مین ہمارا بیس ہوگا، جہاں جو سینٹر ہے حشر کے میدان کا، وہ ہے فلسطین کی زمین۔ تمام لوگ اسی زمین پر آگ ان کو بڑھاتی جائے گی، یعنی سینٹر کے قریب کرے گی، یعنی حشر کے میدان کی طرف ان کو ڈھکیل کر لے جائے گی۔ تو یہ قیامت کا منظر، یاجوج ماجوج کے بعد یہ تمام چیزیں۔ اور سورہ کہف میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ جب حق آ گیا ہمارے سامنے تو ہمیں جھکنا نہیں، جس طرح اصحاب کہف کے نوجوانوں نے اپنی جان کی سیکریفائس کی، اپنی جان کو ان کے حوالے کر دیا کہ تم چاہے ہمیں جان سے مار دو یا جان لے لو، لیکن ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد اس میں ہمارے سورہ کہف میں ایک اور سبق کہ جب ذوالقرنین کے جیسی تمہیں طاقت مل جائے تو پھر گھر میں نہیں بیٹھنا، جب تمہارے پاس ہتھیار ہے، یعنی جو علم کا ہتھیار ہے، تمہارے پاس آزادی ہے، تو پھر دین کو نافذ کرو، لوگوں تک دین اسلام کو پہنچا۔ یعنی سورہ کہف میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جب توحید کی بات آ جائے، صحیح عقیدے کی بات آ جائے، تو پھر کمپرومائز نہیں، اور جب اللہ نے طاقت دے دی، تو پھر جب علم، صحت، آزادی دی، تو پھر لوگوں تک اسلام پہنچاؤ، جنگ سے نہیں، ان کو سب سے پہلے علم حاصل کرے، اس کے بعد ان کو بتائیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس میں سوال لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے امید ہے کہ آپ کو بہت دن ہو گیا ہمارا سوال جواب کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا ہوا ہی نہیں، اور آج کی جو ہماری کلاس ہے آج وہ تقریباً 41 منٹ 44 منٹ تک آگے بڑھ گئی، تو انشاءاللہ اسی میں سے ہم ایک سوال لے لیں گے۔ میں سب کے مائک کھول دیتا ہوں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو اصحاب